السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے آج کے ہمارے پروگرام فیض آف دی ویک میں ہمارے خصوصی مہمان مولانا محمد محبوب الرحمان مشہور صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ صرف تلنگانہ حیدرآباد ہی نہیں بلکہ ملک و بیرون ملک میں آپ کی خدمات سے ہزاروں لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ تلنگانہ نیوز ٹوڈے کے اسٹوڈیو میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ آپ لوگ موقع دیے کام کے لیے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ملک کے سیاسی حالات اور سرگرم انتخابی ماحول میں، کیونکہ کچھ ہی مہینوں میں ریاستی اسمبلی اور عام انتخابات ہونے والے ہیں، ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں کے ساتھ رکھے جا رہے ناروا سلوک اور دن بدن بڑھتی تعصب پسندی اور نفرت انگیز ماحول میں مسلمان ان انتخابات میں کیا حکمت عملی اپنائے اور اپنا قیمتی ووٹ ضائع ہونے سے بچائیں تاکہ اس فرقہ پرستی کی سیاست کا خاتمہ ہو۔ اس سلسلے میں آپ اپنی قیمتی رائے اور تجاویز سے مستفید فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہاں پر جو ہے ایک ایسا حساس موضوع لیا گیا ہے جو ہے نہ اگلتے بنتا ہے نہ نگلتے بنتا ہے، لیکن اس وقت میں علماء اکرام کی اور ائمہ حضرات کی اور قوم کے رہبر اور رہنما اور دانشوروں کی آخرت کے پوچھ کے اعتبار سے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ معاملہ صرف جو ہے مطلب یہ کہ بھئی چند مہینوں کا، چند سالوں کا، کچھ وقت کا، کچھ مدت کا نہیں ہے، بلکہ اپنے اوپر ایک ایسے حکام کو مسلط کر لینا ہے جو سبھی کے لیے اذیت اور وبال بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے کچھ مختصر سے ایجنڈوں کو سامنے رکھ کر کے کچھ تعصب پسند تنظیموں کو، کچھ تعصب پسند جو ہے پارٹیوں کو بھرپور اپنی معاونت کے ساتھ لے کر کے آئے، اس کے بعد اس کے نتائج ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ کیا کچھ 2014 سے لے کر کے اب تک کہ ہم جھیل رہے ہیں، بلکہ پوری قوم جھیل رہی ہے۔ یہاں پر معذرت کے ساتھ ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعصب پسند پارٹیوں کا آ جانا یہ مسلمانوں کا نقصان ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ نقصان دلت سماج کا بھی ہے، یہ نقصان جو ہے او بی سی کا بھی ہے، یہ نقصان جو ہے بہت سارے ایسے جو ہے دیہاتوں میں، قریوں میں رہنے والے جن کو ہم جو ہے انسان تو سمجھنے کو تیار ہے لیکن ان کے حقوق کے متعلق کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ مسلمان تو سیکنڈ میٹر پر آتے ہیں، چھوڑ دیجئے۔ اگر بات کی جائے مسلمانوں کے حق کی تو پھر لوگ یہی کہیں گے کہ بھئی صرف اپنی قوم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہاں پر کسی تنظیم کو لانا یا کسی جو ہے ایسی پارٹی کو لانا جو تعصب سے بھری ہوئی ہو اور جن کے ایجنڈے باقاعدہ پارلیمنٹ میں ظاہر ہوتے ہوں، جن کا تعصب کھل کر کے زہر آلود جو ہے مضامین اور نکات جو ہے باقاعدہ پارلیمنٹ میں سامنے آتے ہیں، اور جو ہے یہ لوگ زہر اگلتے بھی ہیں لیکن کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایسے نازک موڑ پر میں عوام سے تو جو کہنا ہے وہ کہوں گا، لیکن اس سے پہلے علماء سے، دانشوروں سے، قوم کے اس طبقے سے جس کو لوگ مانتے ہیں، جن کا مطلب قوم میں ایک بہت بڑا کردار ہے، جن کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ قوم کے صحیح رہبر اور رہنما ہیں، چاہے وہ دینی حلقوں کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ سماج میں، معاشرے میں جو ہے سوشل ورک کرنے والوں کے اعتبار سے ہو۔ میں سب کے لیے ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ بھئی اس بار کم از کم جو ہے پوری دیانت کا مظاہرہ کریں، اپنی ذاتی مفادات کو تھوڑا سا بالائے طاق رکھ کر کے سوچیں کہ پوری قوم کا فائدہ کیا ہے۔ پوری قوم سے مراد پوری ہندوستانی قوم، یہ پوری قوم سے مراد صرف مسلمان قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہندوستان کے ہر طبقے کے ہر فرد کی بات کر رہا ہوں کہ جو سب کے ہت میں اور سب کے حق میں بات کرے اور جو ہے قانون کو بالائے طاق نہ رکھے،
اور امبیڈکر صاحب کے جو قوانین بتائے گئے ہیں اس کو جو ہے سامنے رکھ کر کے سب کے لیے بہترین جو ہے نا فیصلوں پر اپنی نظر ثانی کرے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں موچ لیتے ہیں، کچھ وقت ہوتا ہے الیکشن کا، وہ وقت گزر جاتا ہے، لوگ جانے انجانے میں، اندھیرے میں اور جو ہے غیر تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے یا نالج نہیں ہونے کی وجہ سے جو میڈیا پر زیادہ جن کو اچھلتا کودتا دیکھتے ہیں ان کو ایکٹیو ممبر سمجھ کر کے ایسے لوگوں کو چن کر کے لاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر قوم جو ہے ایسے حکمرانوں کو اپنے اوپر جھیلتی رہتی ہے، جھیلنے کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا کام باقی نہیں رہا۔ کبھی یہ پارٹی آئی تو اس کو جھیلتے رہو، کبھی دوسری پارٹی آئی تو اس کو جھیلتے رہو، کبھی تیسری پارٹی آئی تو اس کو جھیلتے رہو، 70 سال سے بس جھیل ہی رہے ہیں۔ لیکن جو ہے خاص تنظیم یا پارٹی کا میں تذکرہ کرنے کے بجائے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسے لوگوں کو اپنا ووٹ ڈالیں جو آپ کے علاقے میں سب کو یکساں طور پر لے کر کے چلتا ہوں، آپ کے مقامات پر، آپ کے علاقوں میں ایسے لوگ جو سیکولر ذہن رکھنے والے ہوں، تعصب دماغوں میں نہیں رکھنے والے ہوں، کوئی خاص پرٹیکولر ایک قوم کے بارے میں جو ہے فکر کر کے باقی کے جو ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ دینے، نظر انداز کر دینے، بلکہ حتیٰ کہ یہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ تعصب پسند پارٹیوں کو لانے کے نتیجے میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دلتوں کو اور مسلم سماج کے طبقے کے لوگوں کو اور بہت سارے لوگوں کو خواہ مخواہ کے پیٹا جاتا ہے، موب لنچنگ کی جاتی ہے، مارا کوٹا جاتا ہے، کبھی داڑیاں پکڑ کے کاٹی جا رہی ہیں، کبھی ان کے منہ پر پیشاب کر دیا جا رہا ہے۔ ابھی ہم تازہ رپورٹ میں یہ دیکھ چکے ہیں حال میں کہ ایک دلت کو جو ہے نعوذ باللہ ایک بیچارہ غریب سا بندہ جو ہے اس کو جوتے میں پانی ڈال کر کے پلایا گیا۔ اس کا قصور اتنا تھا کہ اس نے جو ہے نا سماج کے اس آدمی کے سامنے جو دلت ذات سے اونچی ذات کا ہے یا پھر جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے وہ اونچا مانا جاتا ہے یا اونچا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، ورنہ جو ہے بنانے والے کی نظر میں تو سب ایک ساتھ تھے، لیکن جو ہے ان کی نظر میں چونکہ یہ دلت چھوٹا تھا ان سے، صرف ان کے جو ہے گھر کے سامنے سے گھوڑی پر سوار ہو کر اپنی بارات لے جانے کی صورت میں وہ بیچارے کو جو ہے جوتے میں پانی ڈال کر کے پلایا گیا۔ سامنے چپل پہن کر جانا منع ہے۔ ایسے تعصب پسند جو ہے علاقوں میں ہم رہیں گے، اب کیا کریں گے؟ ایسے لوگوں کی تعلیم و تربیت کا، ان کو صحیح کرنے کا اس وقت تک ہم یہ کام نہیں کر سکتے جب تک کہ صحیح ڈھنگ سے کام کرنے والی پارٹیوں کو ہم جو ہے بروئے کار نہیں لاتے۔ ان لوگوں کو سامنے جب تک نہیں لائیں گے، ایسی پارٹیوں کو جو ہے سیکولر ذہن رکھنے والے ہوں، جن کے دماغوں میں تعصب نہ ہوں، جن کے دماغوں میں جو ہے کسی ایک طبقے کو چھوٹا، کسی ایک طبقے کو بڑا ماننے کا یہ جو ہے نا یہ اس قسم کا ذہن، زہریلا ذہن نہ ہو۔ ورنہ ہے یہ ہو بھی رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بارہا۔ اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تب تو یہ ساری غلطیاں چھپا دی جاتی۔ الحمدللہ آج سوشل میڈیا ہے یا دیگر جو چینل جو ہے حق کے ساتھ ٹھہر کر کے اپنی کمزوری کے باوجود وہ کام کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کی دلیری ہے۔ میں جو ہے بے انتہا مشکور ہوں ایسے لوگوں کا جو کھل کر کام کر رہے ہیں، پیسوں سے نظر ہٹا کر کے اور جو ہے اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے قوم کو جو ہے حقیقت کا آئینہ دکھا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور قوم سے اور علماء سے اور دانشوروں سے اور ایسے طبقے سے جن کو لوگ مانتے ہیں یا سوشل ورک کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے علاقوں میں ایسے احباب کو دیکھیں جو واقعی سب کے لیے مفید مطلب ہو، سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ اللہ کا واسطہ ہے، یہ آپ کو اور مجھے کل قیامت کے روز جواب دینا پڑے گا۔ جتنے مظالم قوم کے اوپر ڈھائے جائیں گے، قوم سے مراد میں پھر کہہ رہا ہوں صرف ایک قوم نہیں، مسلمان طبقہ یا مسلمان سماج نہیں، بلکہ دلت ہو، OBC ہو یا جو ہے دیگر سماج سے تعلق رکھنے والے، جو بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے جو ہے سب کی بات میں کر رہا ہوں۔ کسی کے لیے جو ہے نا چھوٹا، کسی کے لیے بڑے کا مزاج نہیں، سب کے لیے ایک بات ذہن میں رکھ کے کہ بھئی یہ چیز ہے، سب کے حق میں بہتر آدمی کون سا ہے اس کو جو ہے پروموٹ کریں، اسی کو سامنے لائیں۔ کیونکہ دیکھیں بعض علاقوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی پارٹی کا جو
مین پروکتا کیا کر رہا ہے پتہ نہیں، لیکن نیچے جب دیکھا جاتا ہے تو بعض علاقوں میں ایسی بھی رپورٹیں ملتی ہیں کہ جہاں پر جو ہے تعصب پسند پارٹیوں سے تعلق رکھنے کے باوجود انفرادی طور پر وہ آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے، اپنے گاؤں اور دیہات کے لوگوں کے لیے، اپنے شہر کے لوگوں کے لیے بہت مفید مطلب ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چن کر کے ایسے لوگوں کو لائیں تاکہ قوم میں صحیح کام ہو سکے اور ظالموں کا ظلم مٹ سکے، اور ہرگز جو ہے تعصب پسند کسی کی بھی بات میں آ کر، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کسی پارٹی کا نام لے کر کے کہ بھئی فلاں پارٹی کو مت ڈالیے، لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا اشارتاً، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ میں شاید سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد والے اتنے سمجھدار تو ہیں کہ انشاءاللہ ان لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے گی ان کو، کہ بعض احباب ایسا کہہ رہے ہیں کہ بھائی فلاں پارٹی کو دے دو اور ادھر آئے تو ان کو دے دو۔ یہ تخصیص جو ہے پہلے سے کر دینا اور اس کے بعد ہم آنکھ موچ کے اس میں کودنا، ایسا کچھ ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ ان کو ووٹ دیں جو آپ کے علاقے کے لیے بہتر ہوں، آپ کے علاقے میں صحیح کام کرنے والے ہوں، سیکولر ذہن رکھنے والے ہوں، تعصب ان کے مزاجوں میں نہ ہو، اور کسی خاص جماعت کی حمایت کر کے ظلماً اور جبراً جو ہے لے رہے ہیں تب بھی یہ غلطی ہے، چاہے وہ ہمارے علاقے کی بڑی پارٹیاں ہی کیوں نہ ہوں۔ میں صاف سیدھے اور سچے ستھرے الفاظ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو تعصب ملتا ہے، چاہے وہ اپنے علاقے کے اچھے سے اچھی اور بڑی سے بڑی پارٹی کیوں نہ ہو، مضبوط سے مضبوط جو ہے تحریک و تنظیم کیوں نہ ہو، اگر ظلم ہو رہا ہے یا تو ان کے بڑوں سے جا کر کے شکایت کریں، اگر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ لوگ اس پر ایکشن نہیں لیتے ہیں تو پھر آپ سے میری گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے پھر ایسے ظالموں کو ووٹ نہ ڈالیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، 1 سے 4 آپشن آپ کے سامنے ہوتے ہیں، دیکھیں کہ ان میں سے کون سا ہے جو بہتر ہے سب کے لیے، صرف اپنا مفاد ہرگز نہ دیکھیں کہ بھائی 240 روپے اس کو دے دیے، 2000 روپے اس کو دے دیے، فلاں کام یہ کر دیے، فلاں کام وہ کر دیے، چنانچہ ہم جو ہے نا ان کو ووٹ ڈال دیں گے۔ نہیں، یہ جو ہے ہرگز مت دیکھیے، پوری قوم کے لیے، پورے جو ہے سماج کے لیے، اور جو ہے اپنے علاقے میں رہنے والے ہر فرد کے لیے، مسلمان ہوں، نان مسلم ہوں، کرسچن ہوں، عیسائی ہوں، بدھسٹ ہوں، سب کے لیے جو ہے بہتر فیصلہ کرنے والا ہو اور سب کے حق میں سوچنے والا ہو، ایسے شخص کو جو ہے آپ آگے بڑھائیں، اور ایسے لوگوں کی سخت ضرورت ہے اس وقت میں قوم کو اور جو ہے اپنے ملک کو، اور اس ملک کا امن و امان بھی اسی میں چھپا ہوا ہے، ورنہ حالات ایسے ہیں۔ اللہ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ پوری ہندوستان کے رہنے والے ہر فرد بشر کی حفاظت فرمائے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ اب ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں بھائی جو ہے کب ہم پھٹیں گے، کب کیا ہوگا، کب کدھر سے فتنہ اٹھے گا، کب یہ جو ہے نا مسلمان اور نان مسلم کے نام پر یہ جو ہے نا سیاسی لوگ لڑانے بیٹھ جائیں گے، پتہ نہیں چلتا۔ یہ حالات اس قدر سنگین اور جو ہے بے سروپا ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اگر آج بھی ہم آنکھ مونچھ لیں گے قوم سے، میں ایک گزارش عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تو میں نے ان لوگوں سے کہا جو قوم کے ذمہ دار ہیں، جو ہے سماج کے ذمہ دار ہیں، معاشرے کے ذمہ دار ہیں، اور جو ہے علماء ہیں، حفاظ ہیں، ائمہ ہیں، یا جو دینی خدمات کرنے والے یا سوشل ایکٹیویٹیز کرنے والے ہیں، یہ گزارشات تو میری ان سے تھی۔ قوم سے میری گزارش ہے کہ ایسے ہی لوگوں کا ساتھ دیں، ایسے ہی علماء کا، ایسے ہی دانشوروں کا، ایسے ہی جو ہے احباب کا ساتھ دیں جو قوم میں سب کے لیے مفید مطلب ہو، سب کے ساتھ سب کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھنے والے ہوں۔ ایسے لوگوں کو جو ہے موقع دیں، اور جو ہے اس قسم کی چیزوں سے اپنے آپ کو بھی دور رکھیں، اور جو ہے قوم کے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس سے جو ہے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی قوم کے لوگوں کو بھی بچائیں، اور جو ہے ہندوستان کو امن و امان والا ملک کہا جاتا تھا، اس کو امن و امان والا ملک رہنے دیں، اور یہ اس وقت ہوگا جس وقت قوم بیدار ہوگی، کیونکہ قوم میں اگر بیداری نہیں آ رہی ہے تو آپ جو ہے ظالم حکمران اس کے اوپر آتے رہیں گے۔ ظالم حکمران جو ہے قوم کی مرہون منت ہوتے ہیں، قوم اندھی ہے تو جو ہے کانا جو ہے راجہ بھی ان کو چل جائے گا، قوم اگر 2 آنکھوں والی ہے تو پھر یہ جو ہے نا بصیرت والا، صحیح دیکھنے والا، دور اندیشی رکھنے والا جو ہے پالیٹیشین چن کر کے لائیں گے جو قوم کے لیے تعصب پسندی کا مزاج ہٹائے گا، تو پھر جو ہے قوم آگے بڑھ سکتی ہے، ملک آگے بڑھ سکتا ہے، امن و امان جو ہے قائم یہاں پر ہو سکتا ہے۔ ورنہ یہی ہوگا جو ہم اپنی آنکھوں سے برس سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر واقعات گنانے بیٹھوں تو ایک تفصیلی وقت کی اس کو ضرورت ہے، میں نہیں چاہتا کہ خامخواہ کی کوئی وقت آپ کا اور جو ہے لوگوں کا ضائع ہو، لیکن میں جو ہے آپ سے التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں
اللہ کے واسطے جو ہے اس کو آپ امانت سمجھ کر کے جو حقدار ہے اس کو اپنا ووٹ ڈالیں، اور جو ہے تعصب پسند دماغ رکھنے والوں کو، چاہے وہ پرٹیکولر پارٹیوں سے تعلق رکھنے ہی والے کیوں نہ ہوں، اگر وہ تعصب پھیلاتے ہیں، دنگے کرواتے ہیں، فساد کرواتے ہیں، آپس میں مسلمان اور غیر مسلم کے مسائل کو چھیڑ کر کے ابھارتے ہیں، ورغلاتے ہیں، لڑاتے ہیں، ایسے لوگوں سے خود بھی دور رہیں، اور جو ہے ایسے لوگوں سے جو ہے اپنا ووٹ کا حق بھی ہٹا دیں، اور ان لوگوں کو دیں جو تعصب پسند نہ ہوں اور سب کے لیے یکساں خیر سوچنے والے ہوں، سب کی بھلائی سوچنے والے ہوں۔ اللہ جو ہے ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قوم کی ذمہ داری سمجھ کر کے اللہ کے واسطے صحیح جو ہے حقدار کو چنیں، ورنہ کل قیامت کے دن ہمارا اور آپ کا گریبان پکڑا جائے گا۔ اس وجہ سے میں بارہا جو ہے آخری جو ہے مائک نکالنے سے پہلے بھی ایک بار گزارش کر رہا ہوں، خدا را ہوش کے ناخن لے لیں، اپنی آنکھیں کھولیں، تعصب پسند لوگوں کو ہٹائیں، اور جو کام کر رہے ہیں ان کو آگے بڑھائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔